اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ 30ویں پارے کے ترجمہ اور تفسیر کے سلسلے میں آج ہم سورۃ التکاثر پڑھیں گے، اس کا ترجمہ کریں گے اور اس کی تفسیر کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے ہم اس سورت مبارک کا نام اور وجہ تسمیہ بیان کریں گے۔ اس سورت کا نام التکاثر ہے کیونکہ اس کی پہلی آیت میں التکاثر کا لفظ ہے۔ وہ آیت یہ ہے، الہاکم التکاثر، تم کو زیادہ مال جمع کرنے کی حرص نے غافل کر دیا۔ یہ سورت مکی ہے، اس میں 1 رکوع، 8 آیتیں، 28 کلمے اور 120 حرف ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الہاکم التکاثر پڑھنے کا ثواب 1000 آیات پڑھنے کے برابر ہے۔ جو اس کو سن کر رویا کرے اس کے لیے جنت ہے، جو نہ رو سکے وہ کوشش کر کے روئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنائی تھی اور بلند آواز میں قرآن پڑھتے تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ الہاکم التکاثر، تمہیں غافل رکھا مال کی کثرت نے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ کلا سوف تعلمون، ہاں جلد جان جاؤ گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہاں جلد جان جاؤ گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے۔ لترون الجحیم، بے شک ضرور جہنم دیکھو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کی پرسش ہوگی۔ پہلی آیت میں مال کی کثرت کو غفلت کا سبب کہا گیا۔ الہا کا معنی ہے زیادہ ضروری چیز سے غافل ہونا۔ مال میں کثرت کی طلب اس وقت ممنوع ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے غفلت کی موجب ہو۔ مال اور اولاد کی کثرت پر فخر نے تم کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت سے غافل کر دیا، حتیٰ کہ تم مر کر قبروں میں دفن ہو گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم مال اور اولاد کی کثرت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے غافل ہو گئے۔ انسان کی ہوس کے بارے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کریم ہے کہ ابن آدم کہتا ہے، میرا مال میرا مال۔ اے ابن آدم، تیرا مال تو صرف وہی ہے جس کو تو نے کھا لیا، جس کو تو نے فنا کر دیا، یا تو نے جس کو پہن لیا پھر اس کو بوسیدہ کر دیا، یا تو نے اس کا صدقہ کر کے اس کو ختم کر دیا۔ پھر ایک اور جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ابن آدم کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو وہ چاہے گا کہ اس کے پاس 2 وادیاں ہوں، اور اس کا منہ مٹی کے سوا ہرگز نہیں بھرے گا، اور جو توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ اطاعت، عبادت اور حسن اخلاق میں کثرت کو طلب کرنا محمود اور مستحسن ہے۔ اس آیت میں کثرت طلب کرنے کی مذمت کی گئی ہے، لیکن ہر کام میں کثرت کرنی غلط نہیں ہے، بلکہ اطاعت، عبادات اور اخلاقیات میں کثرت طلب کرنا ضروری ہے۔ اور مال میں کثرت اگر فسق و فجور کے لیے ہو تو مذموم ہے، یعنی کہ بہت بری ہے، اور اگر راہ خدا میں مال خرچ کرنے کے لیے مطلوب ہو تو یہ مستحسن ہے، یعنی کہ بہت ہی اچھا ہے۔
میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو آدمیوں پر رشک مستحسن ہے، ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ اسے حق کے راستے میں خرچ کرے، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہو اور وہ اس علم کے مطابق فیصلہ کرے اور لوگوں کو تعلیم دے۔ اسی طرح اولاد میں کثرت اگر صرف نسل بڑھانے کے لیے ہو تو یہ مستحسن نہیں ہے، اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اضافے کی نیت سے ہو تو یہ مستحسن ہے۔ مال کی کثرت سے یہاں مراد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات سے غافل ہو رہے اور اسی حالت میں اسے موت آ جائے اور وہ قبر میں پہنچ جائے، یعنی موت کے وقت تک حرص دامن گین رہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردے کے ساتھ تین ہوتے ہیں، دو لوٹ آتے ہیں، ایک اس کے ساتھ رہ جاتا ہے، ایک اس کے اہل و اقارب اور ایک اس کا مال اور ایک اس کا عمل جو اس کے ساتھ جاتا ہے، باقی دونوں واپس ہو جاتے ہیں، یعنی اہل و اقارب بھی ادھر ہی رہ جاتے ہیں اور مال بھی ادھر ہی رہ جاتا ہے۔ جو چیز ساتھ جاتی ہے وہ انسان کا عمل ہوتا ہے۔ میرا رب اگلی آیت میں فرماتا ہے کہ جلد جان جاؤ گے، اور پھر زور دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے، یعنی قبر میں پہنچ کر سب سمجھ آ جائے گی۔ مال کی کثرت پر تکبر کا عذاب قبر میں نازل ہوگا اور آخرت میں بھی نازل ہوگا۔ پھر میرا رب فرماتا ہے کہ اگر تم علم الیقین سے اپنا انجام جان لیتے تو ہرگز رب کی نافرمانی نہ کرتے، بے شک تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے اور تم ضرور عین الیقین کے ساتھ دوزخ کو دیکھو گے، اور پھر تم سے ضرور اس دن نعمتوں سے متعلق پوچھا جائے گا۔ کسی خبر کو سن کر یا دلائل پر غور و فکر کرنے سے یقین حاصل ہو تو اس کو علم الیقین کہتے ہیں، اور جب کسی چیز کو دیکھ کر یقین حاصل ہو تو اسے عین الیقین کہتے ہیں، اور تجربے سے جو یقین حاصل ہو اسے حق الیقین کہتے ہیں۔ اور جب میرے رب نے فرمایا کہ بے شک تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے، پھر تم ضرور عین الیقین کے ساتھ دوزخ کو دیکھو گے، مطلب یہ ہوا کہ دوزخ کا دیکھنا یقینی ہے۔ کچھ مفسرین کی رائے میں یہ آیات کفار کے لیے ہیں کہ وہ دوزخ دیکھیں گے، اور بعض نے کہا ہے کہ اس میں گنہگار بھی شامل ہیں جو دوزخ میں جائیں گے۔ کفار کے لیے دوزخ ہے کیونکہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اور مسلمان کے لیے اس کے گناہوں کے سبب دوزخ ہے۔ آخری آیت میں میرے رب نے واضح کر دیا کہ وہ اس دن ہر نعمت کے بارے میں سوال کرے گا، یعنی کافر سے یہ سوال ہوگا کہ تم تک ہدایت پہنچی اور تم نے ٹھکرا دی، اور مسلمان سے یہ سوال ہوگا کہ تمہیں مسلمان پیدا کیا اور تم نے مسلمانی کا حق ادا نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات سے روگردانی کی، اور مومن سے یہ سوال ہوگا کہ جو نیک اعمال کیے وہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے کافی نہ تھے، تاکہ وہ جان لے کہ محض اللہ رب العالمین کے فضل سے جنت عطا ہوئی ہے۔ اب یہ فیصلہ ہم پر ہے کہ ہم کس قدر اس کی دی ہوئی نعمتوں، ایمان، صحت، فراغت، عیش، مال اور لذتوں پر شکر ادا کرتے ہیں یا ترک شکر کرتے ہیں، کیونکہ مسلمان کے لیے ترک شکر پر عذاب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔